ابا جی ایک شعر آپ نے بڑا پیارا سا اپنے والد صاحب کی، کیونکہ آپ بات وہ کر رہے تھے، یا ان کی وفات پر میں نے 2 اشعار لکھے تھے. مگر بابو جی پہلے اس کے بول میں بولنا چاہوں گی. بسم اللہ. آئی وڈ لو ٹو. میں باپ ہوں میں نے خواب یہ بیچے. باپ کے لیے نہیں تھے. ابا کی وفات پر جو اشعار تھے وہ پہلے وہ سناؤ. دوسرے؟ تو یہ سناؤ. اچھا یہ تو میں نے ابھی لکھا. یہ میں نے تمام باپوں کے لیے لکھا. واہ یہ جو واہ تم واہ پڑھنے والی ہو. واہ واہ. ابا کے لیے میں نے لکھا جب ان کی وفات ہوئی کہ میری تحریر لکھاوٹ کو عطا کر کے غرور، میری تحریر لکھاوٹ کو عطا کر کے غرور، میری اوقات بھی چپکے سے بتائی ہوتی، کچھ اور میں لکھ دیتا تیرا یوم وفات، تو نے قسمت مجھے لکھنی جو سکھائی ہوتی. واہ واہ بہت خوب بابو جی. اب سناؤ. اب آپ کا لکھا ہوا شعر. یہ دنیا کے سب باپوں کے لیے. میں باپ ہوں میں نے خواب بیچے تو خواب سب کے خرید لایا. میں وہ ہوں جس نے عذاب جھیلے تو آپ لوگوں نے چین پایا. مجھے جو بدلے میں مل رہا ہے صلہ یہ کیا ہے، انعام کیا ہے، میرا بتاؤ مقام کیا ہے. میرا بتاؤ مقام کیا کبھی ہے. سنو مجھ سے لاڈ لو تم میرا فسانہ میری کہانی. کبھی تو پوچھو کہاں گئی ہے میری وہ رنگوں بھری جوانی. تو یاد رکھنا تمہاری خاطر تمہارے بچپن پہ وار دی، تمہیں میں پہلے جوان کر لوں یہ کرتے کرتے گزار دی. گزر گئی ہے تو سوچتا ہوں گزر رہی ہے جو شام کیا ہے، میرا بتاؤ مقام کیا ہے. یہ میں جب پڑھتی ہوں یا جب میں سنتی ہوں نا مجھے اسی طرح کی فیلنگز ہوتی ہیں بابو جی. کہاں سے یہ کر آتے ہیں یہ درد، یہ فیلنگز، یہ اپنی یہ لکھاری، کس طریقے سے آپ اس کو قلم بند کرتے ہیں ان چیزوں کو. دیکھو جب میں نے پبلک کو رلایا نا پہلے میں رویا ہوں، اور جب میں رویا ہوں تو اللہ مجھے معاف کر دے میں نے ٹھسے سے کہا ہے کہ اس دفعہ پبلک کو رلاؤں گا. تو یہ جب لکھ رہا تھا تمہاری بھابھی گواہ ہے کہ میں زاروں قطار رو رہا تھا. میں نے یہ دیکھا ہزاروں لاکھوں باپوں کے حوالے سے کہ وہ اپنی زندگیوں میں تپتی ہوئی دوپہروں میں جلتے ہیں، کڑکتی ہوئی سردی میں ٹھٹھرتے ہیں، اپنے حصے کا سویٹر کوٹ اپنے بچوں کو اڑا دیتے ہیں. لیکن کوئی بدنصیبی ہے کہ موسٹ آف دا کڈس ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ کہ ان کے یہاں تک پہنچانے میں، جوان کرنے میں انہوں نے اپنی جوانی کیسے ضائع کی. ہائے اللہ. مجھے اپنا وقت یاد ہے when I started my career. تو الٹیمیٹ ڈیزائر کیا ہوتی تھی، عید آ رہی ہے نا تو بچوں کے کپڑے پورے ہو جائیں. وہ جب بچوں کے کپڑے پورے ہو جاتے تھے تو مجھے لگتا تھا آج میں نے دنیا فتح کی ہوئی ہے، بھلے میرے حصے میں کچھ آیا ہو نہ آیا ہو. تو یہ والی فیلنگ جو ہے وہ کہیں پینیٹریٹ نہیں کرتی ان کے اندر until they become father by themselves. Yes. تو موسٹ آف دا ٹائم جب وہ باپ بنتے ہیں باپ گوا چکے ہوتے ہیں تب پتہ چلتا ہے. جو پہلا ڈرامہ تھا اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں آپ کے جب آپ نے پہلا لکھا؟ I love that. دستک اور دروازہ was my first serial. Yeah. اور اگر اس کو واپس جا کے دیکھا جائے تو تمہیں اس میں بھی کہیں میرے پاس تم ہو دکھائی دے گا. وہ بھی ایکسٹرا میرٹل لائف کی کہانی سے شروع ہوتی ہے، اور اسی میں نے ڈیفائن کیا تھا کہ عورت کی زندگی ٹرین کے سفر کی طرح ہوتی ہے، دونوں کو پٹڑی پر چلنا ہوتا ہے. بس آپ اس کو نہ مانیے، آپ کا ضمیر مانے گئے. اسی میں نے لکھا کہ مرد اگر ہاتھ چھڑا کر جانا چاہے
تو ہاتھ بڑھا کر روک لو, ہو سکتا ہے وہ رک جائے. واہ. لیکن عورت اگر ہاتھ چھڑا کر جانا چاہے تو کبھی نہ روکنا, وہ ہاتھ چھڑانے سے پہلے جا چکی ہوتی ہے. ارے یہ آپ نے ایک کسی انٹرویو میں بھی اپنے بتایا تھا کہ عورت گھر چھوڑ کے کافی دیر بعد جاتی ہے, دماغی طور پہ وہ پہلے جا چکی ہوتی ہے, بعد میں فیصلے کا پتہ چلتا اس ہے. کی ڈیٹیل آؤٹ اکیلے بیٹھ کے کریں گے. اچھا. اس طرح کے کنٹروورشل ڈرامے جو آپ لکھتے ہیں, دیکھو ایک عرض کروں میں, یہ جو کنٹروورسی کا لفظ ہے نا, وہ میں اپنے حوالے سے اس لیے نہیں مانتا کہ 1000 لوگوں میں ایک وسینٹی ہو. میں اس کی مثال بھی دیا کرتا ہوں جو شرفا کی ہے, جو رات کو وقت پہ سو جاتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے سے جھگڑتے نہیں. اس میں 2 کتے بھونکے تو آواز آتی ہے, تو کتوں کے ساتھ کوئی کنٹروورسی نہیں ہوتی. یار ٹو گڈ. اچھا مجھے بتائیے گا کہ خلیل الرحمن قمر جو ہیں ان کے کچھ ایسے ڈرامے ہیں جس میں ایک ڈرامے کا ذکر کروں گی, لو لائف اور لاہور. اس ڈرامے میں پری پیکر کا کردار سمیع خان ادا کر رہے تھے. بریلینٹ پرفارمنس, بہت اچھا کام کر رہے تھے. اینڈ یو ور ویری ہیپی ٹو. یا آئی واز ایون محمد رانا بھی ایک حد تک جب تک میں لکھ رہا تھا اس کو, ہی واز ڈوئنگ ویری ویل. ایسے اب میں ایز لبنہ حمید اس کیریکٹر کے لیے جو کہ پری پیکر کے ساتھ. تمہارا اصلی نام یاد کرنے سے پہلے میرے ذہن میں لبنہ حمید آتا ہے, تمہیں پتہ ہے. آپ نے چھاپ ہی ایسی لگا دی. جب میں لاہور آئی ہوں میری پہلی چھاپ لبنہ حمید سے. And you did it so wonderfully. بھائی وہ لبنہ حمید ہی تھی جو میں نے سوچی ہوئی تھی, اور آپ نے بنایا. وہ الحمدللہ آپ نے کیا, بنا کوئی نہیں سکتا. I trusted. ورنہ مجھ سے لوگ بہت بچکانہ کیریکٹر کرواتے تھے, چنچل کیریکٹرز کرواتے تھے. بہت اعلیٰ کیریکٹر. آپ نے بہت دبنگ کیریکٹر کرا. میں نے وہاں افتخار ٹھاکر صاحب سے کیا رول کروایا تھا تم نے, یہ تمہیں یاد؟ I love that character. People know him for comedy. Yeah. But wow, what a role he performed. And he played very well. Yeah. مگر میرا سوال اٹھتا ہے سمیع خان کی طرف. سمیع خان بہت اچھا کام کر رہے تھے, فین فالوئنگ بھی ان کی, سب ان کی جو تھی نا پرفارمنس کو بھی لوگ دل و جان سے پیار کر رہے تھے. ایک دم سے ایسا کیا ہوا کہ آپ کو کیا ان کی پرفارمنس میں کوئی کمی لگی, یا کوئی آپ کو ان کا کوئی جھگڑا ہو گیا تھا, یا پھر کوئی ایسی پرچی آ گئی تھی جس کی وجہ سے آپ کو محمد رانا صاحب کو لینا پڑا؟ اچھا مجھے تو بتا دے, مجھے کوئی پرچی دے سکتا ہے؟ نہیں. اس میں یہ کہانی اس بات کا جواب دوں گا نا تو سمیع میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, اس پر بڑا حرف آئے گا. تو ایک بھیانک گناہ تھا جو سمیع خان نے کیا تھا, جس پر اس نے بعد میں مجھ سے معافی مانگ لی. تو میں بڑا بھائی ہوں اس کا, تو میں نے درگزر کر دی, اس لیے اس کو اس کہانی سر آج تک لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں, پلیز اس کا جواب دے دیں. یہ سوال میرے دل میں بھی ہے, میں نے آپ سے کبھی نہیں پوچھا. سمیع خان پھر تو مجھے معاف کر دینا, آئی ہیو ٹو ٹیل دس اسٹوری ٹوڈے, کیونکہ اس کو بھی میں انکار نہیں کر سکتا. سمیع خان واز نو ویئر جب اس کو کاسٹ کیا گیا لو لائف آف لاہور میں, اور نہ میرے ذہن میں تھا, کیونکہ وہ جو لنگول ہے جو اندرون شہر کا تھا, اس کے قریب سے گزر کے نہیں جاتا تھا. تو ہم نے محمد رانے کو کاسٹ کیا تھا پہلے بھی. اچھا. تو ایک دن ڈائریکٹر اور پروڈیوسر میرے پاس آ گئے میرے گھر. انہوں نے آگے مجھے کنونس کرنا شروع کیا کہ سر محمد رانے کے ساتھ ہم نہیں چل پائیں گے. ہاں. کوئی ان کے درمیان ہو گئی, کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. میں اس بات پر چڑھ گیا کیونکہ محمد رانا واز دی فرسٹ پرسن whom I had casted and he was also friend. تو میں نے کہا میں موجود ہوں نا, کوئی ہنکی پھنکی نہیں کرے گا, اور ظاہر ہے وہ میرا احترام بھی کرتا ہے, میں دوست ہوں اور بڑا بھی ہوں اس سے. لیکن وہ تو جب میں نے دیکھا نا ڈائریکٹر ہونے والا ہو گیا ہے, تو یہ کیا کام کرے گا اس کے ساتھ, کیونکہ ڈائریکٹر ایکٹر سے ڈر جائے تو کام نہیں کروا سکتا. مگر یہ محمد رانا کے لیے وہ کیریکٹر تھا جو ان کی فلم کریئر ختم ہونے کے بعد آپ نے ان کو وہ بھی دیکھو دیا تھا. سب کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں, یہ کوئی بات نہیں, بٹ وہ ایکٹر تو ہے نا بڑا. ہاں ایکٹر تو ہے بہت اچھا. تو ایونچولی میں مان گیا. میں نے کہا واٹ از سبسٹیٹیوٹ, میں نے کہا سمیع خان. اچھا. میں نے کہا سمیع خان نہیں کر سکتا, میں اللہ کو حاضر نہ جان کے میں سچ بتا رہا ہوں. اچھا. انہوں نے کہا خلیل بھائی آپ آڈیشن کر لیں. میں نے اچھا ٹھیک ہے. میں نے سمیع خان کو بلا لیا, یہ چلے گئے. 11:30 بجے رات سے 4 سوا 4 بجے تک سمیع خان کو میں آڈیشن کرتا رہا. اینڈ ہی واز ان دیٹ لنگول ایز این ایکٹر, اس کو میں بڑا ایکٹر مانتا ہوں. ہی واز اے فیلئر, ہی واز کٹنگ اے سوری فگر.
اللہ مجھے معاف کر دے. 4:15 بجے جب اس کو پتہ چل گیا کہ میں اگری نہیں کر رہا تو وہ اٹھ کے آیا صوفے سے, اس نے میرے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا اور اس نے کہا خلیل بھائی میرے کریئر کا سوال ہے, مجھے معاف کرنا بھی سمجھ, میں سچ بتا رہا ہوں سب کو. میں وہاں جا پڑا. میں نے اوکے, تمہیں یاد ہے جب پہلی شوٹنگ شروع ہوتی تھی میں سیٹ پر ہوتا تھا, میں وہ سمیع خان سے کروانے کے لیے آتا تھا. ہو گیا یہ. جب 100 ایپیسوڈ ہوا نا تو کوئی, اب تھوڑا پروڈکشن والے بھی ڈرتے تھے مجھ سے بات کرنے کے لیے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو میں خفا نہ ہو جاؤں کسی ایکٹر سے. لیکن جب ان کے سر سے پانی گزر گیا تو یہ کوئی 140-45 ایپیسوڈ ہوئے تھے. میں کراچی میں ہوتا تھا 15 دن لاہور میں ہوتا تھا. میں لاہور آتا تھا تو وزٹ کرتا تھا سیٹ. تو مجھے میرے پروڈکشن ہیڈ نے کہا کہ خلیل صاحب ایک بات کرنی ہے آپ سے. میں نے کہا حکم کرو. ہوا یہ کہ جب یہ ہٹ ہوتا ہے لو لائف لاہور تو سمیع خان کے رستے کھل جاتے ہیں. بابر جاوید نے اس کو ہائر کر لیا آن منتھلی بیسس, اور مجھے بتایا گیا کہ جب کوئی 60-70 ایپیسوڈ ہوئے تھے تو سمیع خان نے کہا کہ مجھے آپ جانے آنے کا ٹکٹ دیں گے کراچی کا. یہ انہوں نے مجھے نہیں بتایا. حالانکہ سمیع خان مجھ سے بات کرتا میں کروا دیتا یہ, وچ واز اگینسٹ دا رولس. اچھا, وہ ٹکٹ آپ کو خود پے کرنا ہے. ہاں, بیکاز یہ سب باتیں پہلے طے نہیں ہوئی تھی. اچھا, لیکن میں کروا دیتا. اچھا, یہ میرے خیال میں پہلے 1 سائڈڈ مانگا, پھر 2 سائڈڈ مانگا. ہاں, اس کے بعد سمیع خان نے کہا کہ آپ میری فیملی کا ٹکٹ بھی دیں گے. اچھا. جب بات یہاں تک آئی انہوں نے مجھے بتا دیا. بتانے کے بعد اس نے چوہدری صاحب کو فون کر دیا, اللہ کری کرامت کرے. چوہدری صاحب نے مجھے کہا یار تیری مہربانی, غصہ نہ کری. لیکن یہ بات شدید غصے کی تھی. میں نے کہا اچھا چلو میں بات کرتا ہوں. پھر اس نے مجھے ایک میسج پڑھایا, وہ 5-6 لائنوں کا میسج تھا. اس میں سمیع خان صاحب نے لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ آپ کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ مجھے فارغ کر دیجیے ڈرامے سے. اچھا, وہ ڈرامہ یہ سن کے جس سے میرے سمیع پیروں خان تلے کو سے زمین نکل گئی پہچان ملی, کہ نام یہ ملا. کل کی وقت کی بات ہاں. ہے کہ تو میرے پیروں میں بیٹھا جی, مجھ سے منت کر رہا تھا کہ خلیل بھائی یہ میرے کریئر کا سوال ہے. یہ والی چیز نہیں پسند. میں بے وفاؤں کے ساتھ ایک قدم نہیں چل سکتا. مائی گاڈ. اچھا, That was the day I took the. اس کے بعد میں نے فون کیا اس کو. ہاں, میں نے کہا بات سن, کہ تم نے ایسی بات, خلیل بھائی میں شوٹ میں گھنٹے میں بات کروں. ہاں, وہ گھنٹہ نہیں آیا. میں نے 2 گھنٹے بعد پھر فون کیا, خلیل بھائی میں آپ کو رات کو بات کرتا ہوں. پھر میں نے رکا. پھر اگلے دن میں نے پھر فون کیا, خلیل بھائی میں آپ کو گھنٹے بعد بات کروں. میں سالے اب تو مجھ سے بات نہیں کرے گا. پھر میں رات کو گیا محمد رانا کے پاس, اینڈ اٹ از ویری کائنڈ آف محمد رانا. آج اس کی جو بھی سچویشن ہوں, ہی لافڈ اینڈ ہی اگریڈ. واہ.